أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور ان انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے آخر پر اللہ رب العزت نے کائنات کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. جن حالات میں، جس دور میں آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، وہ حالات اور دور آج کے حالات اور آج کے دور سے کچھ مختلف نہ تھا. جہالت اور جاہلیت کا دورہ تھا. وہ حالات، وہ دور جس کے اندر رسالت کا آفتاب طلوع ہوا. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کائنات اور لوگ انہی حالات کی طرف، اسی دور اور اسی جہالت کی طرف لوٹی ہوئی ہے. حالات ایسے تھے، زمانہ جاہلیت کا دور تھا، تاریکی کفر اور شرک کے اندھیرے تھے. عقیدہ اور ایمان ایسا تھا کہ فارس کے لوگ آگ کی پوجا کرتے، دیوی دیوتاؤں کو ہند کے لوگ مانتے، یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے. عرب کے لوگ اس دور میں بتوں کی پوجا کرنے والے،
بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اللہ کو خالق تو مانتے تھے، لیکن عبادات میں لات، منات، عزا اور ان جیسے ہبل جیسے دوسرے بتوں کو پکارتے تھے۔ اللہ کا قرآن سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کے نفع کے مالک تھے اور نہ ان کے نقصان کے مالک تھے۔ یہ میرے بھائیو حالات، یہ دور وہ دور تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی، رسول اور آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اور لوگوں کا نظریہ کیا تھا؟ سورۃ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے، اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے، اللہ کے آگے ان کے وسیلے ڈالتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو کیوں پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے بزرگوں کو اللہ کا شریک کیوں بنایا ہوا ہے، تو وہ کہتے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا، مگر ان کے آگے اس لیے جھکتے ہیں، نظر و نیاز ان کے نام کی اس لیے دیتے ہیں، رکوع سجدے اور قیام اس لیے کرتے ہیں لیقربونا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور جاہلیت تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کا دور تھا، یہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات تھے کہ لوگوں کے عقیدے ایسے تھے، لوگوں کے ایمان ایسے تھے، لوگوں کے نظریات ایسے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے بت بنائے ہوئے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی ستاروں کی پوجا کرنے والا، کوئی آتش پرست آگ کا پجاری تھا، کوئی اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، اور ان کے نظریات، عقائد اور ایمان بھی ایسے تھے۔ جب ہم اس دور کو دیکھتے ہیں اور آج کم و بیش 1450 سال گزر جانے کے بعد آج کے دور کی جہالت کو دیکھتے ہیں، تو آج بھی وہ جہالت ہمیں اس معاشرے میں نظر آتی ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں، اپنی منتیں، اپنی مرادیں، اپنی مانگتیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے بتوں اور بزرگوں کو اللہ کی قربت کا، وسیلے کا، اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بناتے۔ آج بھی لوگ اپنے بزرگوں کو، نیک بندوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی قربت کا، وسیلے کا، تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی فصل کا، اپنی آمدن کا ایک حصہ اپنے بتوں کے نام پر دیتے تھے، آج بھی لوگ اپنی فصل اور آمدن کا ایک حصہ اپنے بزرگوں کے نام پر دیتے ہیں۔ وہ نظریں، نیازیں، منتیں، مرادیں اپنے بتوں اور بزرگوں سے مانگتے تھے اور ان کے نام کی نظر اور نیاز مانگتے تھے۔ آج بھی آج کے جدید دور کی جہالت بھی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر نظریں، نیازیں، منتیں، مرادیں غیر اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ شرک ہے اور شرک قبور بھی ہے، شرک ہے اور شرک اولیاء بھی ہے، جدیدیت بھی ہے، اور آج کے دور کی جہالت، دولت، شہرت، اقتدار، ٹیکنالوجی، سائنس، پیسہ، لوگ ان ساری چیزوں کو اپنا رب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں، معبود اور خدا سمجھتے ہیں۔
اللہ کے قرآن نے سورۃ جاسیہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ان کی پیروی کرتا ہے، ان کو پوجتا ہے، ان کو اس نے اپنا الہ بنایا ہوا۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ہر قوم میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس رسول کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، لوگ اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے بچیں، غیر اللہ سے اجتناب کریں، طاغوت سے بچیں، شیطان سے بچیں۔ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت کے کروانے پر راضی ہے، وہ سرکش، وہ ظالم، اس کی عبادت سے بچ جائیں اور سارے کے سارے لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نے ہر امت میں رسول کو اس لیے بھیجا کہ رسول کے آنے سے پہلے امتیں کیا تھی؟ جس کا جی چاہا، جہاں جی چاہتا، جس کی جی چاہتا عبادت کرتا، سورج سے لے کر چاند ستاروں تک، دیویوں تک، دیوتاؤں تک، بندروں تک، حتیٰ کہ بتوں تک، مٹی کی مورتوں تک، مورتیوں تک وہ پوجنے والے، آگ کے پجاری۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ اکیلے کی عبادت کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت کے اندر جو دور تھا، زمانہ جاہلیت کے جو فتنے تھے، دور جاہلیت کی جو گمراہیاں تھیں، وہ عقیدے اور ایمان کیا بگاڑ تھا، آج بھی اس دور کے جدید دور کے اندر، جدیدیت کے دور میں بھی وہ فتنے، وہ گمراہیاں، وہ عقیدے اور ایمان کی گمراہیاں موجود ہیں۔ آج بھی ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہیں، ہر علاقے، ہر قوم کے اپنا عقیدہ اور ایمان ہے، اپنے اپنے اس کے نظریات ہیں۔ اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اللہ کے آگے رکوع سجدے قیام کے علاوہ غیر اللہ کے آگے رکوع سجدے قیام کیا جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر زندہ اور مردہ کو پوجا جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادات اور ان سے اپنی منتیں، مرادیں، حاجتیں ضرور پوری کی جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دنیا میں، کائنات میں مبعوث کیا گیا، اس وقت لوگوں کا اخلاق اور کردار کیسا تھا؟ معاشرتی زندگی کیسی تھی؟ جس دور میں آپ نبی، رسول، آخری نبی بن کر اللہ کا پیغام لے کر آئے، طلوع آفتاب، رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، معاشرتی زندگی کیسی تھی؟ ہر طرف شراب تھی، جوا تھا، زنا تھا، قمار بازی تھی۔ اور آج کے دور کی جہالت بھی دیکھ رہے ہیں، بدقسمتی سے آج بھی شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، قمار بازی ہے، اور انٹرٹینمنٹ اور لائف سٹائل کا نام دے کر اس کو قانونی جناب پہلو بنا دیے گئے ہیں، قانونی شیڈ دے دیے گئے ہیں، قانون کی چھتری دے دی گئی ہے، اور دور جاہلیت کی بیماریوں کو، گناہوں کو آج کے جدید دور کے اندر بھی انٹرٹینمنٹ اور لائف سٹائل کہہ کر شراب، جوا، زنا، فحاشی، عریانی عام کر دی گئی۔ شراب کی صنعت کو عالمی معیشت کا حصہ مانا جاتا ہے، شراب کی صنعت کو
عالمی معیشت کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں اس کو بیچنے کے، بنانے کے، سیل کرنے کے، خریدنے کے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ سودی نظام ہے، فحاشی کے نام پر فلم انڈسٹری ہے، فحاشی اوریانی بے حیائی کے نام پر وہ فلم انڈسٹری ہر سال کھربوں ڈالر کماتی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، یہ ہماری جدت ہے، یہ ہمارا ماڈرائزیشن ہے۔ ہم ماڈریٹ اسلام پر، ماڈریٹ دور پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس دور میں رسالت اور نبوت کو لے کر مبعوث کیے گئے، آپ کو بھیجا گیا، اس دور میں وہ فحاشی کا دور تھا، بے حیائی کا دور تھا، لا دینی کا دور تھا، وہ جناب علی شراب اور جوئے کا دور تھا، وہ زنا اور قمار بازی کا دور تھا۔ آج سودی نظام، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ والا نظام، وہ پوری عالمی معیشت کے اوپر حاوی ہے۔ اور ہمارا اسٹیٹ بینک سے لے کر عالمی بینک اور ورلڈ بینک تک، اور نیچے ہر نظام تک، ہر سلسلے تک ہمارے اندر سود رائج ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں ایسی قومیں، ایسے لوگ ہوں گے، یستحلون الحر والحریر، جو زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر والمعازف، شراب اور موسیقی کو وہ اپنے لیے جائز اور حلال سمجھیں گے، شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، موسیقی کو بھی، میوزک کو بھی، گانے بجانے کو بھی اپنے لیے حلال بنا لیں گے۔ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت اور اس کا جشن اور آمد مصطفیٰ کی خوشی میں وہی میوزک، وہی موسیقی، وہی شرابیں، وہی جناب ناچ گانے، وہ ڈھول کی تھاپ پر رقص، اور اتنا اخلاق اور کردار کی پستی ہے کہ ایک میوزک کنسرٹ کے نام سے ایک ناچنے والے کنجر کو ایک رات کا 50 لاکھ روپے دیا جاتا ہے۔ یونیورسٹیوں کے اندر، وہ کالجز کے اندر، وہ سکولز کے اندر، وہ ہماری جناب فنکشنز کے اندر، وہ ہمارے فیملی کے پروگرامز کے اندر، وہ ہماری شادیوں خوشیوں کے اندر، یہ اتنی رچ بس گئی ہے، یہ نافرمانی، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتیں کہ ہمارا کوئی خوشی کا پروگرام اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک وہاں اللہ کی نافرمانیاں نہ ہو، جب تک وہاں فحاشی نہ ہو، جب تک وہاں عریانی نہ ہو، جب تک وہاں بے پردگی نہ ہو، جب تک وہاں عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجالس نہ ہو، جب تک وہاں شراب نہ چلے، اور جب تک وہاں آلات میوزک اور موسیقی کے آلات اور ناچ گانا نہ چلے۔ ہماری بیٹیوں کی تو رخصتی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک میرج ہال کے اندر جناب وہ بڑی اونچی آواز سے گندے انڈیا کے گندے گانے لگا کر پھر اس کے گانوں کی تھاپ پر اس کی رقص کیا جاتا ہے، پھر اس میوزک کی آوازوں میں ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں۔ یہ چیزیں دور جاہلیت کی چیزیں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان فحاشی، عریانی، بے حیائی کو، موسیقی کو، ان شراب کو، کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس تاریکی کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کے باوجود بھی آج وہ دور جاہلیت کی، دور جہالت کی بیماریاں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اتنی پستی، اتنی اخلاقی پستی، اتنی کردار کی پستی، سالانہ بڑے بڑے ہیروز پیدا کیے جاتے ہیں، پھر ان ہیروز کے نام رکھے جاتے ہیں، پھر ان کو جناب صدارتی ایوارڈ اور قومی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ ان تمام ایوارڈز میں نہ کوئی سائنسدان پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی ایسا انجینئر پیدا ہوتا ہے جس نے دور جدید کے اندر کوئی تقاضا ایسا پورا کیا ہو کہ معاشرے کے لیے اس نے آسانی پیدا کر دی ہو، نہ کوئی ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے، نہ اس
جناب ایوارڈ، قومی ایوارڈ کے اندر کسی عالم دین کا نام لیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے ایوارڈ ناچنے والے کنجروں کو، ناچنے والی کنجریوں کو، فلم انڈسٹری والوں کو، فحاشی اور ریانی بے حیائی جوئے والوں، قمار بازی والوں، شراب نوشی والوں کو دیے جاتے ہیں۔ جب ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے تو پھر اس معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور ریانی عام ہوگی۔ جب ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے پھر یہاں انجینئر، سائنسدان، ڈاکٹر، پروفیسر، سکالر اور جناب وہاں پر ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے، پھر اس معاشرے کے اندر وہ ناچے ہی پیدا ہوں گے، اس معاشرے کے اندر اللہ رسول کے باغی ہی پیدا ہوں گے۔ اور میں حیران ہوں، اور ایسی میوزک کنسرٹ کی نائٹ پر ایک ایک رات پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے۔ کس لیے؟ جناب یہ سٹار ہے ہمارا، اس کو اسپیشل ٹی وی کے پروگراموں میں قومی چینلز پر بلایا جاتا ہے، اس کو جناب اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے سٹار ہیں، اس نے گانا گایا ہے، اس نے ایسا جدید ڈانس کیا ہے، اس کا گانا اور ڈانس پوری دنیا میں وائرل ہوا ہے۔ یہ بچی، چھوٹی سی بچی، اس نے ڈانس کیا، اس کی ویڈیو بنی، وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس کو لاکھوں کروڑوں ویوز ملے، ہم اس کے قومی چینلز پر اس کو بلاتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو جناب انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس نے ملک کا نام روشن کیا، بدبخت و خاک نام روشن کیا، اس نے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تمہیں دھکیل دیا۔ اس معاشرے میں اتنی عزت ایک پروفیسر کی نہیں ہے، اتنی عزت ایک سکول ٹیچر کی نہیں ہے، اتنی عزت ایک مذہبی سکالر کی نہیں ہے، اتنی عزت ایک عالم دین کی نہیں ہے، اتنی عزت ایک علم پھیلانے والے معاشرے کے اندر عالم کی نہیں ہے، جتنی عزت ان ناچے گانے والے کنجروں کو دی جاتی ہے، جتنا انعامات ان کو دیا جاتا ہے، جتنی دولت ان پر لٹائی جاتی ہے، جتنی آسائشیں ان کو دی جاتی ہیں، اور جتنی سہولیات قومی خزانے میں سے ان کے نام پہ نچھاور کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح بخاری کی وہ حدیث اس معاشرے پر، اس لوگوں پر صادق ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر، میری امت میں ایسے لوگ، ایسی قومیں ضرور پیدا ہو جائیں گی جو شراب کو بھی، زنا کو بھی، اور جناب وہ ریشم کو بھی، اور موسیقی کے آلات کو بھی حلال کر لیں گی، حلال سمجھیں گی۔ معاشی اور اخلاقی پستی زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں اس قدر عام تھی کہ قتل و غارت عام تھی، معمولی بات پر نسلیں تباہ ہو جاتی، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے، ایک نسل کی لڑائی دوسری اور تیسری نسل میں منتقل ہو جاتی، صدیوں تک خاندانوں کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا، بیٹی کی پیدائش پر گھروں میں صف ماتم بچھ جاتا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ سورۃ نحل میں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی پیدائش کی بشارت، خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، بیٹی کی پیدائش کو اتنا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھر جاتے، منہ چھپاتے پھرتے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اس معاشرے میں کیسے رہنا ہے، اور بیٹی کو پھر زندہ درگور کر دیا جاتا، اور معاشرے میں فخر کیا جاتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کی پیدائش کے بعد اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ سورۃ تکویر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگو کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے تجھے زندہ درگور کیا گیا۔ اور آج کی جاہلیت بھی دیکھ لیں،
یہ زمانہ جاہلیت تھا، یہ دور جہالت کا دور اور جاہلیت کا دور تھا۔ آج عورت کو آزادی کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے، حیا کا خاتمہ ہو چکا ہے، فحاشی اور عریانی کی یلغار ہے، بے پردگی، ماڈرن فیشن، میڈیا انڈسٹری، ہر چیز کی پبلسٹی کے لیے عورت کو اور عورت کی تصویر کو استعمال کیا جاتا ہے، اور آج کے جدید معاشرے نے عورت کو ایک پروڈکٹ بنا کر پیش کر دیا۔ حالانکہ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، ہم نے اس کو اکرام دیا ہے، ہم نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے، لیکن آج کے دور میں اسفل السافلین کی عملی تصویر معاشرہ نظر آتا ہے۔ شریعت نے عورت کو کیا حق دیا تھا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جیسے مردوں کا حق ہے معاشرے میں، اسی طرح عورتوں کا بھی مردوں کے برابر حق ہے، اسی کی مثل حق ہے۔ ہاں الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان ضرور ہیں، حاکم ضرور ہیں، مرد ان کے اوپر نگہبان اور حکمران ضرور ہیں، لیکن عورتوں کا بھی حق اللہ نے شریعت میں اسی طرح رکھا۔ جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا حق ہے، جس طرح بھائی کا حق ہے اسی طرح بہن کا حق ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے محبوب پیغمبر، من احق بحسن صحابتی، میری اچھی صحبت، اچھے حسن سلوک، خدمت کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری ماں کے بعد کس کا حق مجھ پر سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں کا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی بار آپ نے فرمایا ابو کا، ثم ابو کا، چوتھے نمبر پر تیرے باپ کا حق تجھ پر سب سے زیادہ ہے۔ اور ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، حقوق کے اندر عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں۔ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، مردوں کی ضروریات ہیں، مردوں کی حاجات ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق، ان کی ضروریات ہیں، ان کی حاجات ہیں۔ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کو حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی شریعت نے عورتوں کو بھی حق دی ہے۔ آج بھی عورت کو علم سے محروم رکھا جاتا ہے، بچیوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ آج بھی عورت کو، بیٹی کو بیٹے کا برابر نہیں سمجھا جاتا۔ جی بیٹے کو باہر لے جایا جاتا ہے، یہ تحفے، تحائف، ضرورتیں، ڈیمانڈز، خواہشات بیٹوں کی پوری کی جاتی ہے، بیٹیوں کی نہیں۔ آج بھی بہن کے مقابلے میں بھائی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، اور عورت کے حقوق کی آزادی کے نام پر بے حیائی کو، فحاشی کو، عورت مارچ کو اور یعنی بے پردگی، ماڈرن فیشن کو عام کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی اخلاقی کردار کی پستی ہے، اور علم و افکار کی کتنی پستی ہے۔ جس دور میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وہ جاہلیت کا دور تھا، جاہلیت کا دورہ تھا، ان پڑھ تھے، علم نہیں تھا، جہالت تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، علم سے دوری تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے نبی کو مبعوث فرمایا، مومنوں پر احسان کیا، اور اس کی آمد کے، مبعوث کے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ لوگوں کو کتاب، حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم دے، اسلام کی تعلیم سے ان کو روح آشناس کیا جائے۔ اسی لیے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ آج سائنس ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، روبوٹ ہے، اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن جہالت کس قدر زیادہ ہے؟
ایک 30 روپے کے نام پر 2 بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ جہالت کس قدر ہے، وراثت کے نام پر سگی اولاد اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ جہالت کس قدر زیادہ ہے، سگا بھائی سگے بھائی کو پراپرٹی جائیداد کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے۔ جہالت کس قدر زیادہ ہے، اپنی ہی بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دے دی جاتی ہے۔ دنیا اندھیروں میں اس وقت ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف ظلم تھا، ہر طرف کفر تھا، ہر طرف ناانصافی تھی، ہر طرف جہالت تھی، انسانیت کی پامالی تھی۔ اللہ رب العزت نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نور دنیا کے اندر پھیلا دیا، عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دیا، علم اور حکمت کی روشنی اور قرآن و سنت کی روشنی کو معاشرے میں پھیلا دیا۔ اخلاق حسنہ کی تعلیم دے کر جاہلیت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑ سے اکھاڑ دیا کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، قرآن و سنت کا علم ہر بندے کے پاس ہو، قرآن کے نور سے روشن ہو جائیں، سنت کے حدیث کے نور سے روشن ہو جائیں۔ لیکن آج قرآن و سنت جاننے والے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے والے تھوڑے، اور جہالت پر چلنے والے، اپنے اپنے رسم و رواج پر چلنے والے، اپنی اپنی برادری ازم پر چلنے والے، اپنے اپنے علاقے کے رسم و رواج پر، اپنی قومیت کے رسم و رواج پر، اپنی جماعتوں، فرقوں، تنظیموں کی بھیڑ چڑھنے والے زیادہ، اور قرآن و سنت کے نور سے اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو منور کرنے والے کم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسانوں کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، جاندار چیزوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اتنا بڑا احسان اللہ نے دنیا کائنات کے مومنین پر کیا۔ فکری اور نظریاتی انقلاب اللہ کے رسول لے کر آئے، آج سے 1450 سال کم و بیش پہلے۔ فکری اور نظریاتی انقلاب کیا تھا؟ ہر بندہ شرک میں ڈوبا ہوا تھا، کفر میں ڈوبا ہوا تھا، ہر بندہ بے دینی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، اخلاقی پستی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، جہالت کے اندھیروں میں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ شرک کے اندھیروں سے نکلو، کفر اور جہالت کے اندھیروں سے نکلو، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت سے نکلو۔ انسان کا پجاری بنا ہوا ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے لیٹا ہوا ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے رکوع سجدے قیام ہے، زندہ انسان مردوں کا پجاری بنا ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو تفلحوا، کامیاب بھی ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، اور اللہ اس عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے تمہیں عرب و عجم کے مالک بھی بنا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ میں داخل ہوئے، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةٍ نُصُبٍ، بیت اللہ میں 360 بت گاڑے ہوئے تھے، بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے ارد گرد پھیلائے ہوئے تھے، 360 بتوں کے عرب کے لوگ پجاری بنے ہوئے تھے، کوئی لات ہے تو کوئی منات، کوئی عزہ ہے تو کوئی حبل، کوئی ود سوا یغوث یعوق نصر ہیں، یہ سارے کے سارے بت ہر قوم کا، ہر برادری کا، ہر علاقے کا، ہر قبیلے کا الگ بت ہے۔ جس طرح اب ہر علاقے کا مشکل کشا علیحدہ ہے، ہر گاؤں کا جناب حاجت روا علیحدہ بنا ہوا ہے، بیٹیاں دینے والا وہ ہے، بیٹے دینے والا وہ ہے، مقدمات سے برات چاہتے ہو تو فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، تم عزتیں چاہتے ہو، شفا چاہتے ہو تو فلاں شہر میں چلے جاؤ، ہر قبیلے قوم برادری کا بت بنا ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس چھڑی کے ساتھ اور بتوں کے اوپر ضربے مارتے، وَيَقُولُ، اور فرماتے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یقیناً باطل مٹنے والا، ختم ہونے والا ہے۔ فَجَعَلَتْ تَنْقَبُّ عَلَى وُجُوهِهَا، آپ نے ان بتوں پر چھڑیاں ماری، وہ اپنے منہ کے بل نیچے زمین پر گر پڑے۔ سب سے پہلے عقیدے اور ایمان کی
درستگی، فکر اور نظریات کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت میں، اس دنیا میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آج دیکھیں عقیدے اور ایمان کی درستگی ہے، فکری اور نظریات کی درستگی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سورۃ مائدہ ہے، لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، پانسے بھی حرام، بت پرستی بھی حرام، سب نجائز اور جناب نجس چیزیں، پلید چیزیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ آج جوا لگتا ہے، آج سودے ہوتے ہیں، سود چلتا ہے، حرام چلتا ہے، جوئے کے نام پر ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، جوئے کے نام پر کبوتر بازی ہوتی ہے، اس جوئے کے نام پر تاش بندی ہوتی ہے، اس جوئے کے نام پر لڑائیاں کشتیاں ہوتی ہیں، وہ میلے لگتے ہیں جوئے کے نام پر۔ اور ہمیں یہ چیزیں اتنی محبوب ہیں، ہمیں یہ عارضی سی عزت اتنی محفوظ ہے کہ ہم کہیں اس گیم میں، اس جناب کھیل میں ہار نہ جائیں۔ لگاؤ یا علی مدد کا نعرہ، لگاؤ یا علی کا نعرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اس شرک میں، کفر میں، اندھیروں میں، ظلمت میں، ضلالت میں گھس جاتے ہیں ایک عارضی سی خوشی کے لیے کہ یا علی مدد کا نعرہ لگانے سے ہمارے پوائنٹ بڑھیں گے، ہم اس کھیل میں، اس میچ میں جیت جائیں گے۔ اولادیں توحید پرستوں کی، بھائی توحید پرستوں کے، محلے توحید پرستوں کے، کھیلنے والے توحید پرست، اور نعرے شرک کے، نعرے کفر کے، بدعات کے، ضلالتوں کے، گمراہیوں کے۔ کون عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے آئے گا؟ کون ہمیں تعلیم دینے کے لیے آئے گا؟ کون قرآن و سنت کھول کر بتائے گا؟ ہمیں تو وہ جناب عارضی سی خوشی چاہیے، ہمیں تو کھیل چاہیے، ہمیں تو کامیابی چاہیے، ہمیں تو جناب وہ انعام چاہیے، ہمیں تو وہ سود اور جوا چاہیے، ہمیں تو جناب وہ نمبر چاہیے، ہمارا تو جناب عزت اسی کے اندر ہے۔ عقیدہ برباد ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے، ہمارا اسلام لٹ جائے، ہمارا دین لٹ جائے، ہماری بربادی ہو جائے، ہمارے بچوں کی بربادی ہو جائے، ہماری اولاد بے دین ہو جائے، ہمارا کاروبار سود اور جوے کی بھیڑ چڑھ جائے، ہمارے سلسلے نسلیں برباد ہو جائیں، ہمیں اس کی اللہ کی قسم فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو کس کی؟ دنیا کی، دنیا کے لوگوں کی، دنیا داری کی، اور دنیا کے اندر ہماری عزت برقرار ہے۔ کامیابی، فتنے، گمراہی، کامیابی کیسے ملے گی؟ فتنوں اور گمراہیوں سے، ضلالتوں سے بندہ کس طرح بچ جائے گا؟ ناکامیوں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ان کے پیچھے چلتے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، ایک اللہ کے رسول کی سنت حدیث ہے۔ جب تک تم قرآن و حدیث پر چلو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دور جاہلیت کیا تھا، کیوں تھا؟ قرآن و سنت پر چلنے والے نہیں تھے۔ وہ ان پڑھوں کا دور کیوں تھا؟ قرآن و سنت پر چلنے والے نہیں تھے۔ وہ ظلم ناانصافی کا دور کیوں تھا؟ قرآن و سنت پر چلنے والے نہیں تھے۔ وہ اندھیرے کیوں تھے؟ کفر کیوں تھا؟ ضلالتیں کیوں تھی؟ گمراہی کیوں تھی؟ قرآن و سنت پر چلنے والے نہیں تھے۔ آج بھی اگر ہم قرآن و سنت پر چلنے والے نہیں ہیں تو دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ آج کفر، شرک، ضلالتوں، گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اگر آج بھی قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر چلنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کا جس وقت آفتاب طلوع ہوا، اس دور کے حالات یہ تھے، اور آج اس آفتاب کو طلوع ہوئے 1450 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ربیع الاول بھی آتا ہے، محرم سفر بھی آتا ہے، باقی مہینے بھی آتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا موقع بھی ہوتا ہے، عقیدے اور ایمان کی تعلیمات بھی دی جاتی ہیں، عبادات اور اخلاقیات کے جناب آواز بھی بلند کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دین کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے۔ جب تک دین کی طرف، قرآن و سنت کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس وقت کامیابی بھی نہیں ملے گی، اور فتنوں سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں اور ناکامیوں سے بچ بھی نہیں سکیں۔
آئیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں رجوع کریں قرآن و سنت کی طرف، حدیث کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف۔ یقیناً یہ راستہ کامیابی والا راستہ ہے، انعام والا راستہ ہے، جنت والا راستہ، جہنم سے بچنے والا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک اللہ زندہ رکھے ایمان اسلام کی بہترین حالت میں، موت دے تو ایمان اسلام کی بہترین حالت میں موت عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ